علماء نے جیلوں کو ہی نہیں بلکہ پھانسی کو بھی قبول کیا، کالے پانی کی سزاؤں کو قبول کیا، اور انگریز کے خلاف نہ صرف فتویٰ جہاد دیا بلکہ اپنے ہاتھ سے جہاد بھی لڑا۔ کہاں مولانا فضل خیر آبادی تھے، حضرت مولانا کفایت علی کافی تھے، حضرت مولانا عنایت احمد کاکوروی تھے، مولانا نقی علی خان تھے، کہتے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر بحق کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت انگریز جج نے کہا تھا تم یہ انکار کر دو کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں کہ جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا، میں قربان جاؤں حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آپ نے انگریز جج کو کہا کہ میں ہی فضل خیر آبادی ہوں اور یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے، اور میں تمہارے منہ پہ کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ سزا قبول کی، لیکن نظریہ پاکستان، نظریہ قرآن اور نظریہ اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کی طرف جا رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ انہوں نے اس وقت بڑا جب وہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن حق سے انحراف نہیں کیا، حق کو بیان کیا اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے ان انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے اور اپنے لیے علیحدہ وطن لینا ہے، اور اس پر پھر بعد میں آنے والے ہمارے اکابرین نے وہ حق ادا کیا، اور یہاں تک کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا۔